الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله
صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، روح رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ماہ رمضان خیر و عافیت سے گزرا ہوگا۔ تلاوت آپ نے سنی، ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے اور خود کو بہتر بنانے کا بھی موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور سچی توبہ کریں، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے تو وہ بہتری کی طرف بڑھتا ہے۔ خود احتسابی اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت مثبت ہوتے ہیں۔ اس سے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، انسان غلط راستے سے بھی بچتا ہے، نیکی کی طرف مائل بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے، اور یہی عمل انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ آیت اور حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو مان کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور بہتر انسان بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا میسیج آپ سب کے لیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ دماغ اور موڈ کو فریش اور متوازن رکھنے میں ہماری روزمرہ کی خوراک کا کردار انتہائی اہم ہے۔ جو غذا ہمیں روزانہ استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے، بلکہ براہ راست دماغی کارکردگی اور جذباتی کیفیت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ متوازن غذا دماغ کو ضروری وائٹامنز، منرلز اور دیگر غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے، جو یادداشت، توجہ اور مثبت سوچ کو بہتر بنانے میں مدد بھی دیتے ہیں۔ اگر خوراک صحت مند اور متوازن ہو تو انسان خود کو زیادہ پرسکون، خوشگوار اور متحرک محسوس کرتا ہے، جبکہ غیر متوازن یا غیر صحت مند غذا تھکن، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ نیو یارک پوسٹ کی حالیہ ریسرچ کے مطابق زیادہ میٹھی یا شوگر والی ڈرنکس کا زیادہ استعمال نوجوانوں میں بے چینی اور ذہنی دباؤ کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ تو کیا ہماری روزمرہ کی غذا واقعی دماغی کارکردگی اور موڈ پر اثر انداز ہوتی ہے؟ آج ہم اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ نیوٹریشنسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر ارم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ آئی ایم گریٹ، آپ بتائیے؟ اللہ کا شکر۔ روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اچھے جا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر ارم، یہ بتائیں کہ جو ہماری روزمرہ کی غذا ہے وہ کیسے ہمارے جو دماغ ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے؟ اوکے، آج کل جو ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک تو شوگری آئٹم جیسے آپ بات کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ فریزی ڈرنکس، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے برین پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو ہمیں برین فوگ کا بہت ایشو آتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے، فوکس نہیں کر پاتے۔ ہاں، فوکس نہیں کر پاتے، اور برین فوگ ہوتی ہے کہ ایون دو میں تو کہتی ہوں، آپ فار ایگزامپل آپ کچن میں گئے نا کوئی چیز پکڑنے، آپ کو فوکس پر کرنا پڑتا ہے کہ میں یہاں کیا لینے آیا تھا، اس حد تک افیکٹ کر رہی ہے۔ میں آج کل اپنی بہت سارے کلائنٹس کو دیکھ رہی ہوں، ایون دو ینگ، یہ مسئلے پہلے ہوتے تھے ایک ایج پہ جا کے، آپ کہہ لیں کہ 50+ چلے جاتے تھے تو یہ والی جو سمٹمز تھے یہ آتے تھے، بٹ اب وہی سمٹمز بہت ارلی آنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں میں آنے لگ گئے، بہت زیادہ۔ کبھی ہم زون آؤٹ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے سمجھ ہی نہیں لگتی، ہمیں برین فوگ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے، مطلب پریزنٹ میں نہیں رہ پاتے نا، ہم کہیں اور آتے ہیں، مائنڈ فلنس پریکٹس نہیں ہوتی، اور یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی آپ کی ڈائٹ سے ہی افیکٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر یہ بتائیں کہ اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا برین ہیلدی رہے تو پھر اس میں وائٹامنس کا کیا رول ہے؟ اچھا، میں کہتی ہوں کہ برین ہیلدی رہے نا، وائٹامنس، منرلز، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین سب کا رول ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی میں 2 برین ہیں، ایک ہمارے گٹ اور ایک ہمارا برین، کیونکہ گٹ ہیلتھ بھی ہر چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، چاہے ہماری اسکن ہو، پھر ہیئر ہیلتھ ہو، ایوری تھنگ، بیکاز جو گٹ میں ہمارے بیکٹیریا ہے نا جو رسپانسبل ہیں وہ آپ کے برین کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہے۔ اگر تو ہیلدی بیکٹیریا کم ہوتے جاتے ہیں بیکاز آف آور انہیلدی ہیبٹس اور انہیلدی لائف اسٹائل، تو وہ آپ کا فوکس تو کیا خراب کرتے ہیں، آپ کے برین کے ساتھ ایک کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ایک میسج جاتا رہتا ہے کہ بھئی ہم نہیں ٹھیک، تو برین اسی طرح کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے برین کو آپ کہہ لیں کہ دماغ کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو آپ اپنی گٹ پہ کام کریں۔
کہ آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے. اور وہ کیسے کریں ہم؟ دیکھیں گٹ ہیلتھ کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ گٹ ہیلتھ ڈیپینڈ کر رہی ہے آپ کے ہیلدی مائکروبایومس پہ, ہیلدی بیکٹیریاز پہ, ٹھیک ہے. آپ ان کو فیڈ کرو. اب ان کا کھانا کیا ہے؟ ان کا کھانا فائبر ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا کھانا ہے کلین کھانا, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹ, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں وائٹ روٹی, وائٹ بریڈ جو ہے نا, وہ انہیلدی مائکروبایوم کا کھانا ہے. تو آپ نے کمپلیکس لینے ہیں, جیسے بران بریڈ آ جاتی ہے, ملٹی گرین ہول ویٹ آ جاتا ہے, یہ ان کا کھانا ہے. اب ہمارے کھانے میں فائبرز نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم سیلڈ بھی لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایک کوکمبر ہو گیا, اوکے نہیں, a bowl of salad. اور اس کے ساتھ ساتھ the best food for microbiome is fermented food, جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لائف اسٹائل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, جس میں آپ میں ایک نام لیتی ہوں, پرانے وقتوں میں بہت زیادہ وہ ڈرنک پی جاتی تھی, اس کا جو اردو میں نام ہے کانجی. اٹس اے فرمنٹڈ ڈرنک, بہت اچھی ڈرنک ہے فرمنٹڈ, اور آپ گھر پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں دیسی طریقے سے. وہ فرمنٹڈ ڈرنک ہے. کیفیر ہے, اٹس آلسو فرمنٹڈ ڈرنک. اب ہم بات کرتے ہیں کھانوں میں جو ہم اچار استعمال کرتے ہیں, بٹ جب ہم اس کو تیل میں بناتے ہیں نا, اوکے وہ فرمنٹ تو ہو گیا, بٹ وہ تیل میں ہوا ہے, تو وہ ایز سچ ویسا فرمنٹڈ فوڈ نہیں ہے. تو آپ سرکے میں اس کو فرمنٹ کریں. کمبوچا ہوتا ہے, کمچی ہوتی ہے, یہ سارے چائنیز, جاپنیز فرمنٹڈ فوڈ ہیں. وہاں آپ نے دیکھا ہے لانجیوٹی جاپان میں, چائنیز میں بہت زیادہ ہے. جب لانجیوٹی زیادہ ہے اس کا مطلب ڈیزیز اور النس کا ریٹ بہت کم ہے. اب ہم اس کے پیچھے جائیں تو ایجنگ بہت کم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپنیز تو ایج ہی نہیں کرتے بہت, اور اکثر ان سے پوچھو ایج تو وہ آگے سے بولیں گے 40 years 50 years and they look like 20s. Exactly, they look like 20s. نا میرے کلائنٹ تھے, وہ بھی جاپان سے آئے ہوئے تھے, لیکن ان کو 8-9 سال ادھر ہو گئے تھے نا. تو ان سے بھی جب آپ کہتے ہیں نا آپ نے بکس میں پڑھا ہے, جب آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے فوڈ آئٹمس کا حصہ ہیں. دی ادر تھنگ از ہائیڈریشن. ہم لوگ پانی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں پیتے, اور ہم ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں, وہ لوگ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے, بالکل بھی نہیں. ایگزیکٹلی. آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں جائیں گے نا, میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ سب سے پہلے وہ لٹرلی لیوکم واٹر آرڈر کرتے ہیں, سب سے پہلے انہوں نے پینا ہی وہ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جب پہلے پانی پی لیتے ہو نا کھانا کھانے سے, تو آپ اوور ایٹنگ کی طرف نہیں جاتے ہو. دیکھیں اب رمضان از دا بیسٹ ٹائم کہ جب ہم اپنی گٹ پہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے جس میں آپ نے کھانا پینا کچھ بھی نہیں دیتے ہو, تو ایک سیلف ہیلنگ باڈی کی سٹارٹ ہو جاتی ہے, جس میں ڈیفینیٹلی آپ کی گٹ بھی تو ریلیکس ہوتی ہے. ورنہ ہم تھوڑی دیر بعد کچھ کھانا منچنگ ہوتی ہے, تو آپ کی گٹ ساری ڈائجیشن اور سب کچھ میں بزی رہتی ہے, اس کو اپنی ہیلنگ کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن رمضان میں تو ہم ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو ہے نا چیزیں ہم کھاتے ہیں, فرائیڈ آئٹمس, یہ سب کچھ ہم رمضان میں ہی کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا بوجھ ڈالتے ہیں اپنے معدے پہ, وہ آئی گیس رمضان میں ہی ڈالتے ہیں. دیکھیں رمضان میں کہتی ہوں کہ بیسٹ ٹائم ہے, آپ اپنی ہیلتھ کو بہت بیسٹ بھی بنا سکتے ہو جسٹ فار 1 month میں, اور خراب بھی کر سکتے ہو. اب آپ دیکھیں گا ابھی سے بہت زیادہ پرسنٹیج ایسی ہے لوگوں کی جن کی ایک ہی کمپلینز آ رہی ہیں, لیتھارجک, بہت زیادہ نیند آتی ہے, انرجی لیول ڈاؤن ہے, اور اسٹمک خراب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سارا کیا ہے کہ جب ہم افطار کرتے ہی فرائیڈ آئٹمس کی طرف چلے جاتے ہیں. اوکے آپ فرائیڈ آئٹمس کھائیں, کیونکہ وہ ایک ہے کہ آپ ریزسٹ نہیں کر پاتے, بٹ ایک پیٹرن رکھیں نا. آپ کی گٹ, آپ کا اسٹمک بالکل خالی تھا, ٹھیک ہے, آپ پانی اور کھجور سے سٹارٹ کریں. اس کے بعد آپ سیلڈ آف فروٹ یا آپ باؤل آف فروٹس یا سلاد لیں, ٹھیک ہے. فائبر ہم اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں. آپ نے کمچی کا ذکر کیا ہے, تو اب تو مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے, کیونکہ وہ جینزی نے جتنا آن لائن یہ اور ان کی چیزیں کھا کے نا بہت زیادہ اب تو ٹرینڈ میں آ گئی ہے. تو کوئی ہیلدی کمچی کی ریسیپی بھی بتائیں, اور ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیں کہ کمچی ہے کیا. کمچی ایکچولی آپ نے دیکھی ہوگی بند گوبھی یا پرپل کلر کی ہوتی ہے, آپ اس سے بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اس میں کافی زیادہ ریسیپیز بھی ہوتی ہیں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو. لیکن آپ نے اس کو پہلے سالٹ لگا کے تھوڑا ٹائم رکھ کے بعد میں اس کو واش کرنا ہے, اینڈ دین آپ جار میں, گلاس جار, پلاسٹک کا جار نہیں, آپ اس میں اس کو پور کر دیتے ہو, اور کچھ ٹائم کے لیے آپ نے اسے بالکل
एयर टाइट करके रख देना होता है। देन आप कह लें कि 4 to 5 डेज़ के बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो फर्मेंट हो जाती है और आपकी गट के हेल्दी बैक्टीरिया का माइक्रोबायोम का फूड है, क्योंकि देखिए उसी से आप कहते हैं कि गट अच्छी है तो सब अच्छा है। कैबेज के अलावा भी इसमें कैबेज के अलावा भी डिफरेंट वेजिटेबल्स आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर एरम, आजकल हम देखते हैं जो हमारी यूथ है, कहा भी जाता है इनको जेंजी को, और हमारी यूथ में ना एंजाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बात बात पर गुस्सा आ जाना, थोड़ा टेम्पर उनका शॉर्ट है। तो बताएं कि इसमें जो हमारी खुराक है उसका क्या रोल है? इसमें खुराक का रोल है, स्ट्रेस फैक्टर भी है, और एक है कि इसमें डिफरेंट वजूहात आ जाती हैं। कुछ बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, उनकी वजह से भी ये सब कुछ हो रहा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो रहा होता है, और ये दोनों ही किस वजह से हो रहे हैं? आपकी इम्बैलेंस ऑफ डाइट की वजह से। अगर हम खुराक में कमियों की बात करें तो मेजर जो डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी फीमेल्स में बहुत कॉमन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आयरन की डेफिशिएंसी से ये वजूहात होती हैं। ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, एंगर इशू बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैग्नीशियम भी है, और तीसरी चीज़ आ जाती है स्लीप। जब आपकी नींद अच्छी नहीं है उस वजह से भी आ जाती है ये वाले सारे इश्यूज़। और अगर हम बात करें ना डाइट की, तो डेफिशिएंसीज के साथ साथ जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये मेजर कोज है एंजाइटी का, डिप्रेशन का। अच्छा। हाँ, इसमें जो सबसे आप कह लें एक मेजर हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन, एग्जैक्टली। ये जो हार्मोन है ना, इस वजह से डेफिनेटली ये स्ट्रेस हार्मोन है, तो इस वजह से भी बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी आ जाती है। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस हो जाता है, वो डेफिनेटली डाइट की वजह से ही होता है। तो हैप्पी फूड्स फिर कौन से हैं, ऐसी खुराक या ऐसी चीज़ें जो हमारे स्ट्रेस को भी कम करें, हमारा थोड़ा मिजाज भी अच्छा करें, वो कौन से हैं? एक तो बात करते हैं बैलेंस डाइट तो होगी, लेकिन उसके अंदर हैप्पी फूड्स जो हमारी गट को हैप्पी करेंगे, जो हमारी गट के माइक्रोबायोम्स को हैप्पी करेंगे। लिटरली जब आप फाइबर्स खाते हो ना, बहुत ज़्यादा फाइबर, रिकमेंडेशन 20 to 25 ग्राम खानी ही चाहिए, ठीक है, फाइबर की, तो हमारे गट के माइक्रोबायोम बहुत हैप्पी होते हैं, और वो फिर हैप्पी हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये दोनों हैप्पी हार्मोन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स जो है कार्बोहाइड्रेट हैं, फिर फर्मेंटेड फूड जैसे योगर्ट, दही आपके माइक्रोबायोम्स का फूड है। इसके साथ साथ नट्स जो हैं, ये सारे जब आप लेते हो ना, तो आपकी गट अच्छी, तो आपका ब्रेन का जो एक्सिस है ना उसके साथ, तो वो फिर हैप्पी हार्मोन को रिलीज करते हैं। अच्छा, नट्स को तो ब्रेन स्नैक भी कहा जाता है ना? अच्छा, तो इसका एक तो बताइए कौन से नट्स हैं, क्या सब नट्स अच्छे हैं मतलब हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, और इनको लेने का तरीका क्या है? ओके, अच्छा, आपने देखा होगा एक जो नट है ना, वो स्ट्रक्चर ही हमारे ब्रेन जैसा है, वॉलनट। आपने देखा होगा उसका स्ट्रक्चर ही हमारे ब्रेन जैसा है, तो वो सुपर फूड है फॉर आवर ब्रेन हेल्थ। और इसके अलावा फैटी एसिड्स, आप कह लें कि जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, जो आ जाते हैं हमारे सारे नट्स में आ जाते हैं। और आई रिकमेंड कि अगर आप नट्स को कंज्यूम करने की एक हैबिट बना रहे हो ना, लाइफस्टाइल में ऐड कर रहे हो, तो आप उनको सॉक करके ऐड करो, ठीक है। कुछ उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, और जब आप उनको सॉक करते हो, वाटर में रिलीज हो जाते हैं, देन इट्स सेफ टू कंज्यूम अ हैंडफुल ऑफ नट्स। कुछ लोग नट्स खाते हैं, उनको होता है कि हमें एलर्जी हो गई है, कुछ और इश्यूज आ गए हैं, तो आप तो एक मिकदार क्या होनी चाहिए, हैंडफुल, और दूसरा उनको सॉक करके खाएं, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेन एंड गट हेल्थ एज वेल। अच्छा, आगे हम ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हम मीठी ड्रिंक्स पीते हैं, और अगर घर में भी हम कुछ बना रहे हैं तो हम उसको सवाब के तौर पे बहुत ज़्यादा उसमें शुगर ऐड करते हैं। तो शुगर का बताएं कि वो हमारी ब्रेन के लिए कितनी नुकसानदेह है? अच्छा, वो हमारी ब्रेन, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है, डेफिनेट सी बात है। आप जब एक्सेस कर जाते हो, ठीक है, अब ज़रूरी भी है, लेकिन नेचुरल फ्रुक्टोज, जैसे हमारे ब्रेन को ना एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, जो फलों में आ जाता है, ठीक है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिल रहा है, वो उस हद तक आप जो ले रहे हो फ्रूट से मीठा, इट इज़ सेफ फॉर आवर ब्रेन, और हमारे लिए कंपल्सरी भी है। कुछ लोग रोटी चावल छोड़ देते हैं, स्पेशली रोटी। अगर आपने रोटी भी छोड़ी है ना, आप कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स ही नहीं ले रहे हो, तो वो भी गलत है,
اس سے بھی آپ کی برین ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے. اور شوگر دیکھیں جتنے آپ شوگر لیتے ہو نا فری ریڈیکلز بنتے ہیں باڈی کے اندر نا, اور وہ آپ کے برینس کے کیمیکلز کو بھی خراب کرتے ہیں, آپ کی جو ہے اوور آل برین کی ہیلتھ کو ڈکلائن کرتے ہیں, جس سے کافی زیادہ ایشوز آ جاتے ہیں. آل رائٹ. اچھا تو ہم اگر برین کی ہیلتھ کی بات کر ہی رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی آئیڈیل جو ہے نا ہیلدی بریک فاسٹ بتائیں جو ہماری برین ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے. اوکے, سب سے پہلے اس آئیڈیل بریک فاسٹ میں ایڈ ہو واٹر. اسٹارٹ کریں آپ واٹر سے, یا واٹر اور 1 ٹی اسپون ہنی ڈال کے, کیونکہ ہمارے برین کا جو سپر فوڈ ہے اس میں ایک ہنی بھی آ جاتا ہے, کیونکہ ہنی گلوکوز دیتا ہے اور آپ کے برین کو انسٹنٹ انرجی ملتی ہے. تو جن لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ 1 گلاس واٹر میں, لیکوم واٹر میں تھوڑا سا جو ہے 1 ٹی اسپون ہنی ایڈ کریں, اس کو کنزیوم کریں. دین جو آپ نے نٹس رکھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, سوک کیے ہوئے, وہ کنزیوم کریں, کیونکہ ہمارا برین فیٹ سے بنا ہوا, بہت زیادہ فیٹس اس کو چاہیے ہوتی ہے. وہ نٹس لیں. دین آپ اپنے بریک فاسٹ پہ جائیں جس میں کمپلیکس کاربس ہو, ٹھیک ہے. اس میں آپ ایون دو پراٹھا بھی لے سکتے ہو 1 چمچ دیسی گھی کے ساتھ. اب اس میں پروٹین بھی ایڈ ہونی چاہیے, اور اس میں 1 فروٹ, کیونکہ فروٹ سے آ جائے گا فائبر, ہول گرین پراٹھے سے آ جائے گی کاربوہائیڈریٹ, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ, اور ایگ سے آ جائے گی آپ کو پروٹین آ جائے گی. لیکن اگر آپ آملیٹ بنا لیتے ہیں تو فائبر بھی آ جائے گا, پروٹین بھی آ جائے گی. تو آپ دیکھیں یہ بریک فاسٹ, اچھا اب اس میں دلیا بھی لے سکتے ہیں آپ, لیکن اس بریک فاسٹ میں آپ نے سارے فوڈ گروپ ایڈ کر دیے ہیں. میٹھا بھی آ گیا کہ اوکو آپ کو سارے دن نا کریونگ نہیں ہوگی میٹھے کی. جب آپ کا بریک فاسٹ ہیلدی اور سارے فوڈ گروپس کے ساتھ نہیں ہوتا تو آپ کو باقی سارے دن میں کریونگ ہوتی ہے, اسپیشلی میٹھے کی. بالکل. تو اٹ از دا بیسٹ کہ آپ سٹارٹ میں ہی, دن کے سٹارٹ میں ہی کچھ ایسا بریک فاسٹ کر لیں جو فل آف سارے گروپ ایڈ ہوں اس میں, فوڈ گروپ, اور میٹھا بھی آ جائے گا نیچرل. جو ہنی سے آ گیا تو آپ کی کریونگ بھی سورٹ آؤٹ اور برین کو انسٹنٹ انرجی بھی مل جائے گی. اچھا میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کا مطلب بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہو میٹھا کھانے, کیونکہ اکثر بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے کہ آپ کھاؤ, تو اگر آپ پانی پی لو نا تو وہ کریونگ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اور میں نے یہ ٹیسٹ بھی کیا ہے کہ اگر بہت زیادہ میٹھا کھانے کا دل کیا نا, وہ 2 گلاس پانی پی لو تو وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے کریونگ. وہ فل میں بھی وہ جو ایک فلنس کی فیل ہے اس وجہ سے ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیں. اچھا یہ نا میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا چائے کے ٹائم بھی اس طرح ہوتا ہے, میٹھا بھی آپ کو میسیجز آ رہے ہیں کھانا ہے یا پینا ہے. وہ میسیجز آپ کو اس ٹائم پہ جو آپ کی روٹین ہے کھانے پینے کا کہہ رہے ہیں, آپ اس ٹائم پہ سمپل چائے کے ٹائم پہ گرین ٹی پی لو گے, آپ کو میسیجز آنا بند ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اس ٹائم یہ ایک آپ کہہ لیں سائیکالوجی بھی ہے, صرف کچھ کنزیوم کرنا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ میٹھا کھانے سے ہی وہ ہوگا. تو یہ ایک آپ کہہ لیں سائیکی بھی ہے اور ٹرک بھی ہے کہ کیسے اس کو سالو کیا جائے. اور کریونگ ہونا میٹھے کی بہت زیادہ یہ نارمل نہیں ہے, یہ باڈی میں کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے. کون سی ڈیفیشنسی ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ شوگر کریونگ ہوتی ہے؟ اچھا جب آپ پروٹین بہت کم لے رہے ہوتے ہو, جب آپ پروٹین کم لے رہے ہو جو آپ کی ریکمنڈیشن ہے, تب آپ کو میٹھے کی کریونگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کے برین کو انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی ڈائٹ میں فروٹس بھی نہیں ہے نا, تب بھی آپ کو میٹھے کی کریونگ بہت زیادہ ہوگی. تو ہیلدی میٹھا کیا ہے, آپ کے فروٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور انہیلدی میٹھا کیا ہے, آپ کے جتنے بھی شوگری آئٹمس. اچھا اس میں پروسیس فوڈ بھی بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. صرف شوگر آپ کہہ لیں کہ ایک کلر نہیں ہے, پروسیسڈ فوڈ بھی ہے, فزی ڈرنکس بھی ہیں, ہمارا ہم جو شربت وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہے. کچھ اس میں ہڈن شوگرز ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم چینی کو ہی سمجھتے ہیں. لیکن کچھ ایسے پروسیسڈ فوڈ, بیکری آئٹمس, اور ایون دو جو آپ فروٹس یا جوسز وغیرہ لیتے ہیں نا جن میں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں شوگر نہیں ہے, 0 شوگر, اس میں ہڈن ہوتی ہے اور وہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا تو اگر ہم بات کر لیں, ایک چیز جو بڑی کامن ہے, ویسے پہلے ہوتی تھی کہ ایز پیپل ایج تو وہ نا ان کی تھوڑی میموری کم ہو جاتی تھی, چیزیں رکھ کے بھول گئے. لیکن ابھی جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بھی بات کیا کہ اب ینگ لوگوں میں بھی بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم میموری ڈکلائن کی طرف نہ جائیں تو پھر اس کے لیے کیسی ہماری روٹین ہونی چاہیے اور کیسی ہماری ڈائٹ ہونی چاہیے؟
ایک تو آپ کی سلیپ بہت اچھی ہونی چاہیے. اچھی کا مطلب ہے آپ 7 to 6 آور بھی سلیپ لے رہے ہیں نا, بٹ وہ ڈیپ سلیپ ہو, اور ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ بیلنسڈ ڈائٹ لیں, بٹ ہائیڈریشن بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ڈائٹ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ سپر فوڈ ایڈ کریں اپنی ڈائٹ میں. جس طرح ہم نے ایک والنٹ کی ہی مثال لی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نٹ سردیوں میں ہی کھا رہے ہیں, ہم پورا سیزن گزرتا ہے ونٹر میں جا کے نٹس وغیرہ لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شوگری آئٹمس, فریزی ڈرنک, پروسیسڈ فوڈ کو 20% کر دیں, کیونکہ یہ ہے کہ اب ایک کلچر ہے, سوسائٹی ہے, آپ کٹ آف نہیں ہو سکتے, اٹ از اوکے, لیکن 80-20 کر دیں. 80% آپ کی ہیلدی ڈائٹ, ہیلدی روٹین, 20% آپ کے یہ والی چیٹ میل آ جانے چاہیے. ایون دو آپ کی نیند میں بھی آپ 80-20 کر لو. اگر نیند پورا ویک آپ کو لگتا ہے کہ 2 دن ایسے دے لیں کہ اوکے آپ لیٹ سو رہے ہو, ٹھیک ہے, اور صبح لیٹ اٹھ رہے ہو, اٹ از فائن, بٹ ایٹ لیسٹ 5 days آپ اپنا سارکیڈیم ردم ہوتا ہے جس کو فالو کرو. اور واک از ویری امپورٹنٹ, اور کچھ ایسی بریتھنگ ٹیکنیک بھی ہوتی ہیں جس سے آپ کی جو ہے برین ہیلتھ وہ بالکل ایسے ہی ہے. ڈائٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جو ہماری برین ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہیں, اور وہ جو آج کل بہت زیادہ لوگوں کو اسٹریس ہو رہا ہے, انزائٹی ہو رہی ہے, اس میں بھی وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. میرے ساتھ نیوٹریشنسٹ موجود تھی ڈاکٹر ارم, بہت شکریہ آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پارے کا ترجمہ اور تفسیر لے کے آئے ہیں, ان کی جانب چلتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے کلام اللہ کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو ناظرین کے سامنے رکھنے کا موقع دیا ہے. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 27ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا. 27ویں پارے کا آغاز بھی سورہ ذاریات سے ہوتا ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہے. مغضوب اقوام کا ذکر کیا, اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا, اپنی بندگی, اپنی عبادت کے لیے. تحریک انسانیت کے حوالے سے مختلف طرح کے سوالات منظر عام پہ آتے رہتے ہیں, تو اللہ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ان سوالوں کا جواب دیا. ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, کہ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین, اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی اس کھیل کو کھیل سکتے تھے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا تو اپنی بندگی, اپنی پوجا, اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. انسان وہی کامیاب ہوگا جو بندگی کے لیے اپنے وقت کو, اپنے وسائل و توانائیوں کو صرف کرے گا, اور جو اس کے برخلاف اپنی زندگی گزارے گا لغویات کے اندر, فضولیات کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے, تکاثر اور شخصی جہانانیت کی جنگ لڑتے ہوئے, وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. اس کا سورہ طور ہے, اور سورہ طور میں اللہ نے شروع میں بہت سی قسمیں کھائیں, اور ان قسموں کو کھانے کے بعد طور پہاڑ کی قسم کھائی, اور اسی طرح بلند و بالا آسمان کی قسم کھائی, سمندر کی لہروں کی قسم کھائی. بہت سی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں ان عذاب ربی کا لواقع, کہ قیامت کا دن آ کے رہے گا. بہت سے لوگ معاد کے اوپر یقین نہیں رکھتے, ان کا یہ ذہن ہے شاید ہم جب مل کے مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہ ان کی کوتا بینی ہے. اللہ نے اس سوال کو قرآن میں بڑے مقام پہ ایڈریس کیا, اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان تو یہ سمجھتا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا, اس کو علم ہونا چاہیے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم, کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہے. جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلانا ممکن نہیں, لیکن بہت سے انسان اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جھٹلاتے رہتے ہیں, اور اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ شاید وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. معاد ایک حقیقت کا نام ہے, اور اس حقیقت کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے.
بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کیوں کر زندہ کریں گے، تو اللہ نے اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا، کل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انسانوں کو بنایا تھا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان تو یہ سمجھتا ہے شاید اللہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ کے لیے تو انگلیوں کے پوروں کو یعنی فنگر پرنٹس کو پیدا کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اور اس بات سے نا امید ہونا یا بے یقینی اختیار کرنا یہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ انسان کی تباہی کا باعث سے بات بن جائے گی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کلام اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ کا شکار ہیں یا کلام اللہ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ان کو چاہیے کہ اس جیسی کتاب کو لے کے آئیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، جیسی کوئی اور بات کو لے کے آئیں۔ جب وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں تو پھر ان کو یقین رکھنا چاہیے یہ کتاب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کتاب ہے۔ اس کا سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی قیمتی باتوں کا ذکر کیا، جن میں سے پہلی اہم بات یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کلام فرماتے تھے۔ جب ان کا وحی آتی تھی تو آپ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو رکھتے تھے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں تھا، انہوں نے آ کے آپ کے سامنے یہ بات کو بھی رکھا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ آپ قرآن مجید کے پیغام کو بدلیے، اس کو نرم کر دیجئے یا کوئی اور کلام لے کے آئیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہ میں اپنی نفس کے ساتھ اس کلام اللہ کو نہیں بدلتا، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے یا اس کی وحی ہے جس کو میں آگے کنوے کرتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو انسانوں سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں، اور کب سے جاننے والے ہیں؟ جب ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا، اور تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے۔ آج جب کہ ہمارے عقل و شعور آ چکی ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آج بھی ہمارا علم اپنی ذات کے بارے میں تشنا ہے، نامکمل ہے۔ ہم اپنے بالوں کی تعداد کو نہیں جانتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بالوں کی تعداد کو جانتے ہیں۔ ہم ایک گھنٹے میں کتنی دفعہ پلک جھپکتے ہیں ہم اس بات کو نہیں جانتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یوم ولادت سے لے کر آج کے دن تک جتنی مرتبہ پلکوں کو جھپکا گیا ہے اس چیز سے پوری مرتبہ آگاہ ہیں، ہم پوری طرح آگاہ ہیں۔ ہم نے سانس کتنی مرتبہ لیا ہم اس بات کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیدائش کے دن سے لے کر اپنی ہماری موت کے دن تک ہمارے سانس کی آمد و رفت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سورہ جو ہے قمر ہے، اور سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغضوب اقوام کا ذکر کیا، اور حسوسیت سے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا کہ جب معاندین آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ نے دعا مانگی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو پورا کرتے ہوئے آسمان سے بھی پانی کو گرا دیا اور زمین سے بھی پانی کو جاری و ساری فرما دیا۔ آج اگر کوئی بندہ مغلوب ہو اور اعدائے دین کے مقابلے اپنے معاندین کے مقابلے بے بسی کو محسوس کرتا ہو تو اس کو پروردگار عالم کے سامنے دعا مانگنی چاہیے کہ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ جب بندہ مومن و مسلمان اللہ کو اس دعا کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاندین کو مغلوب کر دیتا ہے اور بندہ مومن و مسلمان کو غالب فرما دیتا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ نے متعدد مرتبہ اس بات کا بھی ذکر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو، کہ ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے۔ جب سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو آسان بنایا تو نصیحت حاصل کرنا جو ہے اس سے اس کو انسانوں کو چاہیے سے نصیحت حاصل کریں، لیکن لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتقرار حکم کے باوجود، قرآن مجید کے آسان ہونے کے باوجود اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے مادہ و تیار نہیں۔ مغضوب اقوام کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اہل تقویٰ ہوں گے، اللہ نے ان کے لیے نہروں کو اور باغات کو تیار کر دیا ہے، اور ان کے لیے بڑے خوبصورت گھر ہوں گے، اور ان گھروں کے پاس ہی صاحب اقتدار اور مقتدر بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی بھی ان کے پاس موجود ہوگی۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتکرار ان الفاظ کا اعادہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اے جن و انس تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں انسان کے پاس موجود ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے زمین کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے اس میں عقوبت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر تکرار کہا یہ بات ارشاد فرمائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جن و انس تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے جس میں قیامت کے وقوع کا ذکر کیا گیا، اور اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک گروہ جو ہے ناکام گروہ ہے، اللہ ہم سب کو اس میں شامل ہونے سے بچائے، اور 2 کامیاب گروہوں کا ذکر کیا گیا، دائیں بازو والے لوگ اور ان کے بعد ان سے بھی اوپر درجے کے اوپر مقربین۔ جو دائیں بازو کے لوگ ہیں بڑی تعداد میں قرون اولیٰ میں بھی ہوں گے اور بعد میں آنے لوگوں میں بھی ہوں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مقربین کی تعداد کا تو زیادہ تعداد ان کی پچھلے لوگوں میں ہوگی، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان میں کم ہوں گے۔ پہلے لوگوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور پیچھے والوں میں ان کی تعداد کم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی شخص محنت کرتا ہے، اس کے راستے میں جو کرتا ہے، تو جہاں وہ دائیں بازو کے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے، وہیں پر وہ جو ہے ان لوگوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الحدید ہے، اور سورہ الحدید کا نام اس لیے حدید ہے کہ اس میں اللہ نے لوہے کی طاقت کا ذکر کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اللہ نے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ جیسے کہ حضرت علامہ اقبال نے اس کے استعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤوس اور رباب آخر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس لوہے کی طاقت کا درست استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم نے اسے بربط پیانوں اور آلات موسیقی کو بنانے کا کام لیا، جس کی وجہ سے ہم تعیشات کا شکار ہو کر دنیا کے اندر مغلوبیت کی زندگی گزارنے میں مجبور ہوئے۔ اس صورت میں اللہ تبارک اس بات کا بھی ذکر کیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور نشانیوں کے اعتبار سے ظاہر ہیں اور ذات کے اعتبار سے باطن ہیں۔ نشانیاں اتنی ظاہر ہیں کہ پتہ پتہ پکار کے اپنے خالق کے ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور باطن اس اعتبار سے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور کے اوپر خواہش کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ پر جلال کی زیارت نہ کر سکے۔ تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی بلندی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بنی نوع انسان کے لیے کہ اگر وہ ظاہر ہوتا تو پھر جو آج جس امتحان سے ہم گزرے ہیں ایمان بالغیب کا، یہ امتحان بھی موجود نہ ہوتا۔ تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھتے ہوئے ہر اللہ کی صفت کو درست تسلیم کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات کو کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے صحابہ کی 2 جماعتوں کا بھی ذکر کیا، ایک وہ جماعت جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کے آئی، اور دوسری وہ جماعت جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلم بعد اللہ الحسنہ، اللہ کا وعدہ دونوں ہی کے ساتھ بہترین ہے۔ چنانچہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں ادب اور ان کے بارے میں احترام کے دامن کو کسی بھی صورت جو ہے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر آنے والی ہر مصیبت اور معاشرے میں آنے والی ہر مصیبت اور انسانی زندگی میں آنے والی ہر مصیبت کو ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ جب بھی انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو مومن و مسلمان اس پہ جزا فدا کرنے کی بجائے، اس کے اوپر جو ہے حوصلہ ہارنے کی بجائے اور یاسیت کا اظہار کرنے کی بجائے اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس کی تقدیر کی وجہ سے، اس کی کتابت کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ ہمیں احکام الہیہ کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ یقین اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنوں کے اندر آنے والا مد و جدر، یہ ان میں آنے والا اتار و چڑھاؤ، یہ ان میں آنے والی اونچ و نیچ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جب چاہے گا ہمارے حالات کو بہتری کی سمت لے جائے گا، ہمارا توکل اسی کی ذات پہ ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں رحمت کو لکھ دیا تھا، لیکن ترک دنیا کا تصور انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا تھا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت ان کی اپنی ایجاد تھی، اللہ نے ان کے اوپر لازم نہیں کی تھی۔ یہ شادی بیاہ سے اجتناب، یا اچھے کھانے سے اجتناب، یا اچھی پوشاک سے اجتناب، پھر کیا ہوا؟ کیا وہ اس کو نبھا سکے؟ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کیونکہ رہبانیت خلاف فطرت تھی، خلاف جو تھی ایک اصول تھی، اس لیے اس کو نبھایا نہ جا سکا، اور اس کے نتیجے کے اندر بہت سے مفاسد پیدا ہوئے۔
اباہیت پسندی نے جنم لیا، اس کے نتیجے نے منکرات نے جنم لیا، اس کے نتیجے میں فواحش نے جنم لیا۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح طور پہ زندگی گزاریں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دین فطرت کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بھی کیا جائے اور نفسانی تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے، لیکن اس بات کو مد رکھتے ہوئے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس میں حرام کا پہلو ہو، جس میں حرام کا شائبہ ہو۔ کاروبار میں بھی حلال راستوں کو اجتناب کیا جائے، اور اسی طرح جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی نکاح ہی کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، سلیم التبع ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیغام قرآن کو سمجھنے، اپنے دل میں جگہ دینے اور اس کو صحیح طور پر اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن بریک پر جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے جائیے۔ درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے، امین و قاسم و صادق محمد و احمد، امین و قاسم و صادق محمد و احمد، چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے، چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے، فلک پہ چاند ستارے، زمین پہ لالائے گل،
बढ़ते हैं रूह रमज़ान ट्रांसमिशन के खुसूसी सेगमेंट क़ससुल अंबिया की जानिब। मेरे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद मौजूद है। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन से पैगंबर या नबी का वाक़या लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ससुल अंबिया के सिलसिले में हमने अब तक सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम तक बात की है, और जैसा कि हमने अर्ज़ किया था कि जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो अहम तरीन अंबिया कराम हैं, हमने उन सब पे बात की। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम तक बात की, बीच में दो अंबिया का ज़िक्र किया हमने, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, और नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक हमने दो और अहम लोगों का ज़िक्र किया था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हमने 3 प्रोग्राम किए। उसकी वजह यह है कि आप अबुल अंबिया हैं और आप बनी इसराइल के भी जद्द अमजद हैं, बनी इसराइल के। और बनी इसराइल के बारे में ये कहा जाता है कि कम से कम 3500 यानी 3500 अंबिया इनमें बनी इसराइल में मबूस हुए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हैं ये बनी इसराइल। तो बनी इसराइल जो है वो दरअसल सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है वो इसराइल है, और उनके जो आगे बेटे हैं वो सारे बनी इसराइल कहलाते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद जो हैं वो सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हैं। तो इसलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो है वो हमने ज़्यादा एपिसोड्स पे किया, तो हमने 3 में किया। और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम उस एपिसोड की आखिरी, यानी वो जो लड़ी थी आखिरी एपिसोड उसका सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पे था। आज हम सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे। ये सारा ही मैंने तमहीद इसलिए आपके सामने पेश की कि आपको ये मालूम हो सके कि एक बाकायदा लड़ी में परोए हुए हैं। हमने क़ससुल अंबिया का जब आगाज़ किया था तो हमने आपके सामने एक मुद्दा बयान किया था कि हम इंशाल्लाह इसको एक तरतीबवार सिलसिलावार लेके चलेंगे। तो सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम का नाम, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि आपके नाम का मतलब क्या है। दरअसल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है ज़हाक, जिससे कि अरबी में ज़हाक और ज़हक और तज़हीक और मुज़क्का और ये सारे अल्फाज इसी मादे से बनते हैं। तो इसका मकसद होता है मुस्कुराने वाला, यानी मानी होता है इस लफ्ज़ का मुस्कुराने वाला, द स्माइलिंग पर्सन। तो अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। बैकग्राउंड इसका बड़ा दिलचस्प है, वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 100 साल को पहुँची तो आपको फ़रिश्तों ने ये बताया कि हम एक खुशखबरी लेके आए हैं आपके लिए। तो तब सैयदा सारा जो सलामुन अलैहा, उनकी उम्र भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा थी, 90s में। तो जब फ़रिश्तों ने ये कहा कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो कि सैयदा सारा के बतन से होगा। याद रहे कि सैयदा सारा के बतन से कोई औलाद नहीं थी, बिल्कुल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, लेकिन वो सैयदा हाजरा सलामुन अलैहा के बतन से थी, जो कि सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम है, जिनका हमने ज़िक्र खैर किया था पिछली एपिसोड में। तो ये जो इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जब खुशखबरी सुनी तो आप मुस्कुराईं थोड़ा सा। इस मुस्कुराहट की बुनियाद पर ज़हाक या इसहाक़ इनको कहा जाता है। और आप देखते हैं कि आइज़क भी इसी मादे से ये लफ्ज़ निकला है, यानी हम सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम को जो दीगर कुतुब है उसमें आइज़क भी कहा जाता है। और आइज़क न्यूटन का आपने ज़िक्र सुना होगा, बहुत मशहूर साइंसदान थे जिन्होंने कशिश शक्ल वग़ैरह पे काम किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये चूँकि बनी इसराइल के जो हैं जो जहाँ से आगाज़ होता है बनी इसराइल का सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, आप उनके वालिद ग्रामी हैं, लिहाजा ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक तो मैंने आपको इसके नाम का मतलब आपके सामने पेश किया। दूसरा एक और बात ज़िम्नन अर्ज़ की कि फ़रिश्तों ने आके खुशखबरी दी थी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अब ये पूरा वाक़या सुनिए। फ़रिश्ते आए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और आप नौजवानों की शक्ल में आए, इंसानों की शक्ल में आए। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज़ थे। आपने कहीं से भुना हुआ बछड़ा ये हासिल किया। आपकी जो मेहमान नवाज़ी के चर्चे बहुत आम थे, तो आप कहा जाता है कि खाना अकेले खाते ही नहीं थे, लिहाजा भुना हुआ बछड़ा मेहमानों के सामने पेश किया गया। अब मेहमान जो थे वो ज़ाहिर है फ़रिश्ते थे, वो इंसान नहीं थे, लिहाजा उन्होंने हाथ ना लगाया। तो ये सारा वाक़या कुरान करीम में है। अच्छा, हाथ नहीं लगाया तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक वो होता है ना, अलर्ट सा जारी हो गया कि क्या वजह है कि ये मेरे लाए हुए खाने को, पेश किए हुए खाने को हाथ नहीं लगा रहे। अच्छा, उस दौर में ये होता था कि जो दुश्मन होते थे बिलअमूम जब वो मेहमान की सूरत में आते थे तो वो हाथ नहीं लगाते थे, क्योंकि
ہاتھ لگانے سے یعنی کھانے سے کیا ہوتا تھا کہ نمک آپ کے جسم میں چلا جاتا تھا تو آپ بن جاتے تھے نمک خوار. تو جس کا نمک کھایا ہو آپ اس کے خلاف بھی جنگ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ دشمن جو ہوتے تھے دشمن یہ کام نہیں کرتے تھے. تو ایک شک سا گزرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کہ یہ کہیں وہ نہ ہوں دشمن نہ ہوں. تو اس پر فرشتوں نے یہ کہا کہ جناب آپ فکر نہ کریں, ہم فرشتے ہیں, ہم انسان کے روپ میں آئے ہیں اور ہم آپ کو 2 باتیں بتانے آئے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہم جا رہے ہیں فلاں وادی میں, سدوم کی وادی, وہاں عذاب کا حکم ہے, ہم ان کو عذاب دینے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ یہ تو وہ والی بستی ہے جہاں پہ لوط علیہ السلام ہے. لوط علیہ السلام کون تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو وہاں پہ نبی بنا کے مبعوث کیے گئے اور آپ نے اپنی قوم کو بہت بلایا, توحید کی طرف بلایا, وحدت کی طرف, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا عبودیت کی طرف بلایا. اچھا, اس کا ذکر ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کی قوم پر پھر کس طرح کا عذاب آیا. بہرحال جب آپ نے یہ سنا تو آپ پریشان ہو گئے کہ اچھا وہاں پہ تو میرا بھتیجا بھی ہے. ویسے بھی نبی بڑے شفیق, اور آپ نے دیکھا کہ کتنے جو انبیاء میں جو بہترین خصوصیات پائی جاتی تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں. اسی لیے آپ ہی کو زیبا ہے ابو الانبیاء بننا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت سے اور بڑے احترام سے آپ کا ذکر کرتے تھے. تو بہرحال جب آپ نے فرشتوں سے سنا کہ ادھر وہ عذاب کا حکم آ چکا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ اچھا اگر اس بستی میں سے 50 لوگ ایمان والے ہوئے تو پھر بھی عذاب آئے گا. تو پھر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ نہیں پھر نہیں آئے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ 40 والے, پھر بھی نہیں آئے گا. پھر حتیٰ کہ کرتے کرتے یعنی قرآن حکیم میں جو لفظ ہے وہ ہے مجادلہ, یعنی باقاعدہ جھگڑا کیا اپنی قوم سے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں حریص کا لفظ ہے نا, حریص اس سینس میں کہ امت کے لیے حریص تھے, یعنی امت کے لیے زیادہ سے زیادہ بخشش مانگنے والے, زیادہ سے زیادہ رعایتیں مانگنے والے تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کا سن کے زیادہ سے زیادہ یہ رعایت لینا چاہ رہے تھے کہ کم سے کم لوگ عذاب کا شکار ہوں. تو جب فرشتوں نے بتا دیا کہ جناب نہیں اب تو کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا سوائے لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے, تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ جو جیسے تھا اس کو ایز اٹ از قبول کیا. دوسرا ظاہرہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا واقعہ اسی سٹنگ میں, اسی نشست میں جو دوسری اہم بات ہوئی وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری والی بات ہوئی, وہ ہم نے شروع میں ہی ذکر کر دیا ہے. اچھا, خوشخبری سن کر سیدہ سارہ مسکرائیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ مزید یہ بات ہوئی کہ صرف اسحاق ہی نہیں, آپ کو یعقوب علیہ السلام بھی ملیں گے. تو یعقوب علیہ السلام چونکہ اسحاق کے بعد عقب میں آپ کا ذکر ہوتا ہے تو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یعقوب ہے. دوسرا یعقوب علیہ السلام کے نام کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی شادی اپنے بھتیجے کی بیٹی ربکا یا ربیکہ نام تو بڑا معروف ہے آج کل, تو ان سے کر دی تو آپ کے بطن سے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے. ایک بیٹے کا نام تھا عیسو اور ایک بیٹے کا نام رکھا گیا یعقوب, عقب میں یعنی بعد میں آنے والا. جڑواں میں بھی تو تقدیم و تاخیر ہوتی ہے نا, تو بعد میں جو بیٹا پیدا ہوا. تو جب یہ بیٹے پیدا ہوئے تو ان کو نبوت ملی اور ان کی آگے اولاد, انہی کا نام اسرائیل رکھا گیا. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل رکھا گیا. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرا اس اسیر سے, غلام سے, یعنی اور ایل جو ہوتا ہے وہ حضرت ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انہوں نے فرمایا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ایل جو ہے یہ آپ کو بیتل اور جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, ان تمام فرشتوں میں آپ کو یہ ایل جو لفظ ہے یہ اللہ کو کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں, جو عربی زبان میں اللہ کے طور پہ آتا ہے. تو بیتل یعنی بیت اللہ. اسی طرح یہ جو اسرائیل ہے, اسرا کا مطلب اسیر, بندہ, غلام یا عبد. تو آگے ایل یعنی اگر ہم اسرائیل کا عربی ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا عبداللہ. اچھا, یہاں سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے. تو پھر اسماعیل کا مطلب کیا ہوا؟ اسماعیل ہے ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے, تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی, یعنی وہ جو دعا ہے سما, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سما کے عمل سے گزار لیا, تو اس سے پھر اسماعیل یعنی اللہ نے سننے کے بعد جو عطا کیا ہے وہ اسماعیل ہے.
تو بنی اسماعیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو پیدائش ہوئی، اور بنی اسرائیل سے آگے متعدد انبیاء، جس میں کہ برگزیدہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے جو بزرگ ترین انبیاء ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں۔ آخری بات جاتے جاتے آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ذبیح اللہ کون ہے، اس پر یہودیوں کا یہ ہے کہ یہ ذبیح اللہ جو ہیں یہ اسحاق علیہ السلام ہے، ہمارا استدلال یہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو ایک دلچسپ بات یہ تفسیر ابن کثیر نے لکھی ہوئی، انہوں نے ایک بتایا کہ ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک یہودی عالم مسلمان ہو گیا، تو آپ نے پوچھا کہ سچی بات بتاؤ کہ ذبیح اللہ کون ہے، اب تم بتاؤ چونکہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، یہودی صرف نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں عربیوں سے، بنی اسماعیل سے، اس لیے انہوں نے یہ والا جو اعزاز ہے یہ اپنے تک رکھنے کے لیے یہ والا اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، در حقیقت یہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ تو یہ جناب آج آپ کے سامنے اسحاق علیہ السلام پر کچھ گفتگو ہوئی، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ سارا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا۔ اب یہ وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن بریک پر جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے جائیے۔ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل چلا ہوں، تیری محفل میں چلا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، چند پر یوں تیری قربت میں کٹے، چند پر یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں،
خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنی۔ آگے بڑھتے اپنے سیگمنٹ کی جانب، اور رمضان المبارک کے اختتام پر ادا کیے جانے والے صدقہ فطر اسلام کی ایک اہم عبادت ہے، جس کا مقصد روزوں کی تکمیل اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کی مدد کرنا ہے۔ یہ صدقہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اس طرح ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صدقہ فطر دراصل معاشرتی ہمدردی اور مساوات کا خوبصورت پیغام ہے۔ جب صاحب حیثیت لوگ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرتے ہیں تو عید کی خوشیاں سب کے لیے یکساں ہو جاتی ہیں، اور یہی اسلام کی اصل روح ہے کہ عبادت کے ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کی جائے۔ تو آج ہم صدقہ فطر کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق جانیں گے کہ صدقہ فطر ادا کرنا کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں کی طرف سے دیا جا سکتا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب اور ساتھ ساتھ علامہ زبیر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صدقہ فطر کو اسلام میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک، یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس میں روزہ جو ہے اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، بہت بڑی عبادت ہے،
اس میں باطل کلام ہو جاتا ہے، زبان سے لغو باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہرۃ للمساکین، فرمایا طہرۃ من اللغو والرفث، کہ یہ پاک کرتا ہے آپ کی جو لغویات ہو گئی، جو گفتگو ہو گئی، جو باطل کلام ہو گیا، وطعمۃ للمساکین، اور اس میں جو مساکین ہیں، جو غرباء ہیں، جو یتیم لوگ ہیں، جیسے امیر کی عید ہے، خوشی کا دن ہے، اسی طرح وہ بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دسترخوان میں، امیر کے دسترخوان میں، جو مالدار ہیں وسعت ہے، ان کے دسترخوان میں 10 ڈشیں ہوں، اور جو یتیم ہیں، جو فقراء ہیں، ان کے ہاں کچھ بھی نہ ہو۔ تو ایک تو اس کا مقصد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو عبادات رمضان میں ہوئی ہیں، یقیناً اس کا حق ادا ہم نہیں کر سکے، اس میں کمی کوتاہی رہ گئی رمضان المبارک کے روزے میں بھی، اسی طرح جو باقی جو ہے عبادات ہیں ان میں بھی، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یتیم اور مسکین اور ہمسائے جو جن کے حقوق ہیں، حقوق العباد میں بڑی وسعت ہے اسلام میں، تو ان کا حق ان تک پہنچ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صدقہ فطر جو ہے یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا ہے آپ نے، اور عید رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے عید سے پہلے اس کا وقت ہے، اگر اس کو جلدی ادا کر دیا جائے عید سے پہلے، تاکہ جو مستحق ہیں ان تک آپ کے پیسے پہنچتے ہیں تو وہ ان سے اپنی شاپنگ کر سکیں، عید کے کپڑے لے سکیں، اپنا راشن لے سکیں، تاکہ ان کی ضروریات اس سے پورے ہو سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ فطرانہ واجب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک کا ایک بہت ہی بنیادی عنوان، اساسی حوالہ جس پر بات ہونی چاہیے اور جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے بھی اس کی اہمیت ہم تک پہنچتی ہے۔ وہ ان عنوانات میں سے ایک عنوان جو ہے وہ فطرانے کا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فطرانہ جو ہے وہ بنیادی طور پر عبادات کے اندر جو رہ جانے والی کمی کوتاہی ہے، یعنی ایسا عبادت کے اندر عیب جو بظاہر عبادت کو اس کے ہونے کو ختم نہیں کرتا لیکن اس کے درجے میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ روزہ جو ہے وہ براہ راست اللہ کے ہاں وہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ظاہری روزے کے تقاضے مجروح نہیں ہوتے لیکن اس کے جو باطنی تقاضے ہیں وہ بری طرح مجروح ہوتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنے سے براہ راست روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے روزے کی جو ایک روحانیت ہے وہ بری طرح مجروح ہوتی ہے، کیونکہ ظاہراً ہمیں یوں لگتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہمارے باطنی ظاہری معاملات جو ہے نا ان کے حوالے سے ہماری جو ہے نا بھلائی کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ روزہ ایک ایسا کمپلیٹ پیکیج ہے جس کے اندر جہاں جسمانی انداز میں ہم تک خیر منتقل ہوتا ہے، وہیں پر ہمارے باطن کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور کئی حوالوں سے باطن کے اندر موجود جو عیب ہوا کرتے ہیں، جو خامیاں ہوا کرتی ہیں، اس کی اصلاح کا، اس کی تصحیح کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسی چیزیں جو ظاہری طور پر روزے کو متاثر نہیں کرتی ہیں، یعنی اس کے ہونے یا نہ ہونے پر فرق نہیں ڈالتی، لیکن اس کی جو روحانی ترقی ہے، جو اس کے درجات ہیں، ان میں کمی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ان بنیادی عیب اور خامیاں جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک میکنزم بنا رکھا ہے، اور یہ کیا خوبصورت میکنزم ہے کہ اس کے کئی طرح کے فائدے جو ہیں انفرادی درجے پر بھی اور معاشرے کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا جب میں اپنے کسی روزے کی روحانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے فطرانہ ادا کر کے اس کے درجے کو بلند کرنے کا ایک سبیل کرتا ہوں تو اس میں بظاہر میری ایک روحانی ترقی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا معاشرے کے اندر ایک مالی عبادت کے ذریعے وہ جو معاشرے کے طبقات ہیں جن تک مالی وسائل کے حوالے سے مشکلات ہیں اور جو رمضان المبارک کے تقاضے اور بالخصوص عید کے تقاضے پورے کرنے میں ایک چیلنج محسوس کرتے ہیں، ہماری جانب سے ان کے لیے ایک آسانی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کی واجب ہونے کا جو ایک بنیادی اور سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے میرے روحانی معاملات جو ہیں جو روزے میں میرے اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو پورا کرنے کے ایک ذریعہ اس کو بنا دیتا ہے، اور دوسرا جو معاشرے کے اندر محروم طبقہ ہے ان کے لیے کسی درجے پہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک آسانی آ جاتی ہے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں اسی انداز میں شریک ہو جاتے ہیں جیسے
باقی جو باوسائل معاشرے کا طبقہ ہے وہ عید کی خوشیوں کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں خواہ ہم کتنے ہی خوشحال علاقے میں رہ رہے ہوں، ہمارا خوشحال خاندان سے تعلق ہو، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے گرد و پیش میں ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں ہمارے گھروں کی برعکس ہمارے ہاں تو جیسے جیسے عید کا دن قریب آ رہا ہوتا ہے خوشیاں اور دلچسپی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، رونق بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں عید کی طرف بڑھتا ہوا یہ روزانہ کا سفر جو ہے ایک بڑا چیلنج بنتا جاتا ہے، اور ان کے لیے ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا فکر مندی کا ذریعہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے عید کے وہ جو تقاضے ہیں خوشیوں کے لیے، خوشیوں کے حوالے سے، ان کے کپڑوں کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے ان کو کیسا پورا کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ فطرانے کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اس کے تحت ان لوگوں کی بھی کسی انداز میں مدد ہو جایا کرتی ہے اور ان کے گھر میں بھی ایک باوقار طریقے سے عید کی خوشیاں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کن لوگوں پر فرض ہے ادا کرنا؟ اس میں صاحب نصاب جو ہیں ان پر صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے۔ صاحب نصاب جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، صاحب نصاب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نصاب بیان فرمایا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے جو ہے وہ سونا ہے، یا 52.5 تولے جو ہے وہ چاندی ہے، یا اس کے مال تجارت اس کے بقدر ہے 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کے بقدر، اندازاً یہ جو بنتا ہے 6 لاکھ کے قریب اندازاً یہ بنتا ہے مال ہے، اس کے پاس نقدی یا مال تجارت ہے۔ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اس کے بقدر موجود ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقد کیش مال ہے یا مال تجارت ہے، وہ مال جو اس نیت سے میں نے لیا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، اس کے اوپر تجارت کروں گا، تو وہ مال تجارت میں آئے گا۔ اگر وہ اس کے بقدر ہے 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ جو بھی صاحب نصاب ہے وہ ادا کرے گا۔ لیکن زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے، صدقہ فطر جو ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید کے چند دن پہلے بھی یا 1 دن پہلے بھی کسی کے پاس اتنا مال آ جائے جو صاحب نصاب بن سکتا ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ پھر اس میں نابالغ اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کی طرف سے بھی جو گھر کا بڑا فرد ہے جو ذمہ دار ہے وہ ان کی طرف سے ادا کرے گا، جو ملازم ہیں ماتحت ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی گھر کے افراد، اگر ایک فیملی میں 5 لوگ ہیں اور ایک سربراہ، اور اگر وہ 5 لوگ ہی کما رہے ہیں، اگر جیسے سب کما رہے ہیں، سب کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو کیا وہ سب الگ الگ اپنا فطرانہ ادا کریں گے؟ بالکل، وہ اپنا الگ الگ ادا کریں گے۔ جب بالغ ہو جائے تو پھر والدین کی یا باپ کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، تو وہ اپنی طرف صرف صدقہ فطر ادا کرے گا، لیکن اگر اس کے باوجود والد نے باپ نے ادا کر دیا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ارن نہیں کرے، اگر بچے اور وہ بالغ ہیں تو پھر باپ ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کن چیزوں پر ہم یہ ادا کر سکتے ہیں صدقہ فطر؟ یہ 4 چیزیں جو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، یہ چاروں جو ہیں اس کی مقدار بھی بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ گندم 1.25 کلو اس کے بقدر جو ہے اندازاً جو اب 2026 کے اس سال میں جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ تقریباً اندازہ جو لگایا گیا 300 فی کس جو ہے وہ 300 روپیہ گندم کے حساب سے دیں گے۔ اور اسی طرح جو اللہ نے وسعت جس کو زیادہ دے رکھی ہے وہ سارے گندم کے اعتبار سے نہیں دیں گے۔ ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ سبھی وہ اسی اعتبار سے 300 کے اعتبار سے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ نے جس کو وسعت دے رکھی ہے وہ پھر گندم کے اعتبار سے نہیں دے گا، وہ پھر جو کے اعتبار سے دے گا، اور پھر جو کے اعتبار سے 1100 روپے ادائیگی ہے۔ اگر وہ اس سے بھی زیادہ وسعت اللہ نے دے رکھی ہے تو پھر وہ کھجور اور کشمش کے اعتبار سے دے گا، اس کی جو ہے وہ 2100 اور 4500 جو ہے وہ بنتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے اور وہ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھتے ہیں، اپنے دسترخوان پہ جس طرح کا کھاتے ہیں اس انداز میں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں۔ آل رائٹ۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم کیسے چوز کریں کہ ہم نے کن لوگوں کو ادا کرنا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ جو ادا کیے ہیں وہ 8 ہیں، وہ قیامت تک 8 ہی رہیں گے، وہ 9 نہیں ہوں گے۔ اس میں جو بھی وہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں وہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین
علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصرف زکوٰۃ ہیں جن کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ مساکین ہیں، جن کے پاس صاحب نصاب نہیں ہے، نصاب سے کم ان کے پاس پیسے ہیں، جو صاحب نصاب نہیں بنتا، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی سے کم مال ہے وہ مسکین ہے۔ پھر فرمایا والفقراء، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا رمضان المبارک میں بھی فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ویسے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو فطرانہ ہے یہ رمضان کی تکمیل پر ہے، اور گویا عید الفطر کے آغاز سے پہلے اس کو دینا ہوتا ہے، اور ہم سب اس بارے میں آگاہ ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن فقہاء کی ایک بڑی اکثریت اب اس بات پر متفق ہے کہ اس کا بنیادی مقصد اور روح یہ ہے کہ لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جائے، یعنی اپنی روحانی ترقی تو ہے ہی ہے، اپنے روزوں کے عیب جو ہے ان کو تکمیل دینا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے ہاں عید کی خوشیوں کو بر وقت پہنچانا ہے۔ سو اس لیے رمضان المبارک کے آغاز کے بعد کسی وقت بھی اس کو دے دیا جائے، یہ خیر پر مبنی ہے۔ بلکہ میں تو بزرگوں کی اجازت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جتنا بر وقت دیا جائے اتنا زیادہ اچھا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اس کشمکش کا شکار ہیں کہ ان کے ہاں کل یا پرسوں یا 2 دن بعد 4 دن بعد جو عید آنے والی ہے اس پر جو زندگی کا نظام ہے وہ کیسے ہوگا، بچوں کے تقاضے، ان کی خوشیاں کیسے پوری کی جائیں گی، اگر ان تک بر وقت ہمارا یہ عمل پہنچ جاتا ہے، ہماری یہ خدمت پہنچ جاتی ہے، تو اللہ کا تقاضا بھی بر وقت پورا ہوتا ہے، اور ان لوگوں تک خوشیوں کا جو سامان ہے وہ بھی ذرا آسانی سے پہنچنا، اور ان کے لیے چوائس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ باقی وہ جو پہلا سوال قبلہ مفتی صاحب حافظ صاحب سے آپ نے کیا، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دوسرے علاقے میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن دین رحمت کے اندر یہ اتنا فطری دین ہے کہ اس نے ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں ایک بنیادی جو ایک جسے کہتے ہیں نا پرائرٹی لسٹ ہمارے لیے ایک ڈیزائن کر دی ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے زکوٰۃ کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر 8 بنیادی مدات بیان کر دی ہیں نا، کہ سب سے پہلے فقیر کو دینا ہے، پھر مسکین کو دینا ہے، عامرین زکوٰۃ کو دینا ہے، اور اسی طرح باقی اس کی کیٹیگریز جو ہیں وہ دی ہیں، تالیف قلبی کے لیے ہے، گردنیں چھڑانے کے لیے ہے، قرض ادا کرنے کے لیے ہے، مسافر کے لیے ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو اگر ریاست کی طرف سے اعلان کیا جائے اور ریاست یہ اپیل کرے کہ جی اس کے لیے مالی وسائل چاہیے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی اس کی ایک ترجیحات کی ایک فہرست فراہم کر دی ہے۔ بالکل اسی طرح دین رحمت نے فطرانہ جو ہے یہ بھی کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک قسم ہے، تو اس کی پرائرٹی اسی انداز میں ہوگی۔ اور پھر اگلے درجے پہ جیسے دینے کے حوالے سے دین نے ایک ترجیحات مقرر کر دی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بہن بھائیوں میں دیکھنا ہے کوئی اس کا شرعی جو ہے نا تقاضا رکھتا ہے، یعنی اس کا اہل ہے لینے کا یا نہیں ہے۔ پھر آپ نے اگر بہن بھائیوں میں کوئی ایسا لینے والا نہیں ہے کہ جو اس تقاضے کو پورا کرتا ہو، یعنی اس کی ضروریات اس درجے کی ان کو اسے فطرانہ لگتا ہے یا اس کو فطرانہ پہنچنا چاہیے، تو پھر آپ نے اپنے عزیز و اقارب میں دیکھنا ہے، پھر آپ کے پڑوسیوں میں آپ نے دیکھنا ہے، پھر ورک پلیس پہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں ان کو دیکھنا ہے، پھر وہ لوگ جن کی ذاتی زندگی سے آپ آگاہ ہیں، ان کے چیلنجز سے آپ آگاہ ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، خاص طور پہ ہم صدقہ فطر کے ساتھ بڑا ایک عجیب سا معاملہ کرتے ہیں کہ گھر سے تیار ہو کے عین عید کے وقت جب مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو چند لوگ وہاں باہر کھڑے ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے کہ وہ پیشہ ور گداگر ہیں یا وہ ایک خاص جو ہے نا کمائی کا ذریعہ انہوں نے اس کو بنا لیا ہے۔ ہم ان کے ذاتی زندگی اور ان کے مسائل سے قطعی طور پہ آگاہ نہیں ہوتے، صرف مسجد کے باہر وہ کیونکہ خاص لائن میں کھڑے ہوتے ہیں خاص حالت بنا کے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سر سے اتارنے کے لیے ایک ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جو ہمیں پہلا بندہ نظر آتا ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دین رحمت جو ہے وہ اتنا احتیاط پسند ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کا تقاضا صرف اس وقت پورا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال دیں، بلکہ یہ اس وقت بطور عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے جب آپ اپنے مال میں سے ایک حصہ نکالیں بھی، اور پھر شرعی فقیر جو اس کا واقعتاً حقدار ہے اس تک جب آپ اس کو پہنچاتے ہیں تو پھر یہ اللہ کے یہاں قبولیت کے درجے میں پہنچتا ہے۔ گویا اس کو مال کو نکالنا ہی میری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، بلکہ حقیقی ضرورت مند تک پہنچانا، اور پہنچانے میں بھی وہ جو ترجیحات کی لسٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن حکیم سے ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق پہنچانا جو ہے وہ زیادہ سعادت کا باعث ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا علامہ صاحب، فطرانے کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی ہے، اب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے کیا تاکید کی گئی ہے؟ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو رمضان المبارک میں خرچ کرنا جو ہے یہ 70 گنا اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. یہ جہنم سے خلاصی کا اشرہ چل رہا ہے کہ اس میں ایک جو افطاری کروانے والے کو افطاری کروائی ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, جہنم سے خلاصی بھی ہو جائے گی. اور 1 روپیہ خرچ کرنے پر یہ جو مثال دی ہے قرآن مجید میں, اللہ رب العزت نے مثال دے کے سمجھایا ہے. قرآن تو کتاب ہدایت ہے, ہدی للناس ہے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو اس میں مثالیں دے کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ لوگوں کو بتلایا ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ, خرچ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ جیسے کسان ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس کی 7 بالیاں نکلتی ہیں, پھر وہ اس سے آگے 100 دانے بن جاتے ہیں. فرمایا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, اللہ 100 گنا اس کو بڑھا کر کے واپس لوٹاتے ہیں. لیکن یہاں پہ بات کو ختم نہیں فرمایا, فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اس کو جتنا چاہے بڑھا دے, اس کی نیت کے بقدر, اس کے ارادے کے بقدر, جتنی نیت اس کی اللہ کے ہاں اللہ کی رضا کی نیت ہوگی, اخلاص اور تقوی کی نیت کے ساتھ وہ خرچ کرے گا, اتنا ہی اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا, فرمایا کان اجود بالریح من الریح المرسلہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں, خیر کرنے والے تھے. خیر من الریح المرسلہ, کہ خیر میں تیز ہوا جیسے جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکتی ہے ہوا تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین جب آتے رمضان المبارک کے مہینے میں تو دوڑ کر دے قرآن مجید کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے تھے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت فرماتے تھے. تو رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے اس میں جو اجر و ثواب ہے افطاری کے حوالے سے ہے, جو لوگ خرچ کرتے ہیں یا غریب مساکین کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ ہمارے تاجر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ رمضان میں یہ ہے کہ 70 گنا ثواب اور بڑھ جاتا ہے. کان کمن ادا فریضۃ 70 فریضۃ فیما سواہ, کہ 70 گنا وہ ایک فریضہ جو ادا کیا ہم نے باقی 11 مہینے میں, رمضان میں جو فرض ادا کیا وہ 70 گنا اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ آؤٹ آف کنٹری ہے اور اس کی فیملی یہاں پہ ہے تو وہ فطرانہ وہاں پہ ہی کسی کو ادا کر دے یا یہاں پہ بھجوائے؟ دونوں صورتیں کی جا سکتی ہیں. اصل بنیادی معاملہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں جائز کی سطح پہ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے مال پر, خواہ وہ یہاں موجود ہے یا دنیا کے کسی اور خطے میں موجود ہے, سب سے پہلے اس کے مال میں سے ضرورت مندی کے درجے پر استحقاق جو ہے وہ اس کے خونی رشتوں کا ہے. سب سے پہلے اس کے بہن بھائیوں میں اسے دیکھنا چاہیے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. اکثر ہمارے ہاں یہ اب ایک رواج بنتا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کے کسی تیسرے بر اعظم میں موجود جہاں کوئی ضرورت مند ہے ان کے لیے تو بڑے والہانہ انداز میں اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سماجی طور پر ایک اس سے عزت بھی جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں میں اپنی ایک نیک نامی بھی سمیٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا اور نہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے خونی رشتوں میں, ہمارے سگے بہن بھائیوں میں, ہمارے دیگر جو قرابت دار ہیں ان کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جن کی یہ زندگی کا یہ تانا بانا اسے قائم رکھنا ہی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. دین رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو رشتے میں جتنا قرب میں ہے اتنا اس کا آپ کے اوپر حق زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ضرورت مند کی مدد کرنا اس پہ اللہ اجر عطا کرتا ہے, پھر مسلمان ضرورت مند پر خرچ کرنا اس سے زیادہ اجر کو بڑھا اللہ اس کو 2 گنا کر دیتا ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص اپنے پڑوسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کو 3 گنا کر دیتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے قرابت دار کو یعنی خونی رشتے میں جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ 2 گنا 3 گنا نہیں کرتا, اللہ اپنی شان کے لائق اس کا اجر بڑھا دیتا ہے. تو یعنی آپ یوں دیکھیں کہ فرضیت بھی اپنی جگہ اس کا تقاضا اور ضرورت اپنی جگہ پہ, ثواب کے حساب سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے قربت کے رشتوں میں جو آپ کے حرمت کے رشتے ہیں, قربت کے رشتے ہیں, ان میں دیکھیں کہ کن کے ہاں ضرورت زیادہ اس کی ہے اور ان تک پہنچنا زیادہ نفع کا باعث ہو سکتا ہے. جب آپ اس دائرے سے ایک درجہ باہر نکلیں تو پھر آپ کوئی بھی کلمہ گو جو ضرورت مند ہے اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. یہاں میں یہ بھی طے کرتا چلوں اور واضح کرتا چلوں کہ صدقہ فطر کا جو کہ بہت سارے احکامات وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ذیل میں آتے ہیں. صدقہ فطر
فطر میں بھی جو پہلا حقدار ہے وہ مسلمان ہے. آپ کے گرد و پیش میں جو مسلمان موجود ہیں ان کی تلاش کریں اور ان تک صدقہ فطر پہنچائیں. اور اس کا ایک فطری سا یعنی جواز یہ بھی ہے اور دلیل یہ بھی ہے کہ عید کی خوشیاں ظاہر ہے مسلمانوں کے ہاں ہی ان کا اہتمام کیا جانا ہے, تو اس لیے ضرورت مندوں میں بھی جب مسلمان موجود ہیں تو پھر پہلے مسلمانوں کو اس کا جو ہے وہ حقدار سمجھنا چاہیے اور فوقیت دینی چاہیے, ان تک اس کو پہنچانا چاہیے. بالکل ایسے ہی. فطرانہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے اور کن لوگوں پر یہ فرض ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں اور ساتھ ساتھ علامہ زبیر. بہت شکریہ آپ دونوں کا. آل رائٹ, دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.